استغفر ربي وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب ولا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم أنا نبي التوبة وأنا نبي المرحمة وأنا نبي الملحمة. وقال صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك سيدنا خير الخلق كلهم. دوستو بھائیو، میں نے آپ کے سامنے 11ویں پارے کی آخر رکوع میں سے 2 آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں اور اس کے بعد حدیث پاک کے مختلف حدیث پاک سے کچھ ارشادات پڑھ کے سنائے ہیں. ان سب کا تقاضا، ان سب کا مطالبہ، ان سب کا حق مجھ سے، آپ سے، مجھ پر، آپ پر یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب، ہم سب کے آقا مولا حضرت سیدنا اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کو پہچانیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کوشش کریں، فکر کریں. دنیا میں تعلقات آدمی مختلف چیزوں سے، مختلف لوگوں سے قائم کرتا ہے، لیکن جو تعلق انسان کو دنیا میں بھی اور اس کے بعد کی آخری اور ہمیشہ کی زندگی آخرت میں بھی عزت دلانے والا ہے، برکت دلانے والا ہے، کامیاب کرنے والا ہے، وہ تعلق انسان کا وہ تعلق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی سے قائم ہو اور اللہ کے محبوب سیدنا رحمت للعالمین حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سیدنا رحمت دو عالم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ کی محبت دل میں بٹھائی جائے، آپ کی عظمت دل میں بٹھائی جائے، اور آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کے واسطے سے اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کی محبت پیدا کی جائے، اللہ کی توحید سیکھی جائے، اللہ ایک ہیں، ان کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات سے تعلق قائم کیا جائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے تعلق اور اتباع قائم کی جائے۔ اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت اس وقت تک قائم ہی نہیں ہوگی جب تک سے بندہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے گا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں شاید بہت پہلے یہ واقعہ سنایا ہے، پھر سناتا ہوں، اور بڑی عبرت کی بات ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں، پنڈت تھے، اور ان کا بڑا وزن تھا، اسلام کے بارے میں بھی بہت معلومات رکھتے تھے۔ اس وقت ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاکرہ کریں، بتائیں بچوں کو کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں آپ کا انتقال ہوا، آپ کی خصوصیات کیا ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرائیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنا تعارف نہ کرائے چل جائے گا، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے بیٹوں کو، اپنے متعلقین کو یہ نہ بتائے کہ اللہ کون ہے، اور یہ نہ بتائے کہ دین کیا ہے، اور یہ نہ بتائے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو پھر کام نہیں چلے گا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے کہ کوئی شخص بھی مرے گا تو قبر کی جو پہلا بارڈر ہے آخرت کا، اس میں جو 3 سوال ہوگا، دنیا کے کسی چیز کے بارے میں، کسی بشر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جانتے ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے یہ اللہ نے بھیجا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی بعثت انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آپ اس لیے نہیں دنیا میں تشریف لائے کہ کوئی نعوذ باللہ آپ سے نفرت کرے، نفرت کے اسباب تھے ہی نہیں نعوذ باللہ آپ کے ہاں۔ آپ تو محبوب تھے، محبوب ہیں، اور محبوب رہیں گے۔ جتنی محبت کے اسباب تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھے۔ محبت کسی سے آدمی کرتا ہے کمال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، اور منال کی وجہ سے۔ کمال یعنی ذاتی خوبی، جمال یعنی اللہ کا عطا کیا ہوا خوبصورت خوب روئی، اور منال یعنی عطا، بخشش، داد و دہش صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا آقا رحمت دو عالم فخر البریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر لحاظ سے ایسا بنایا تھا کہ آپ کی طرف دل کھینچے۔ جو دل آپ کی طرف نہ کھینچے وہ دل نہیں ہے، پتھر کی سل ہے۔ پتھر بھی آپ کو سلام کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ گزرتے تو آپ نبوت کے بعد آپ نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ کو سلام کرتا تھا نبوت سے پہلے۔ درخت آپ کو سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اس کائنات میں حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی محبت ہر چیز کے اندر ہے، تو اللہ نے محبت کے لیے بھیجا ہے، اور جو آپ سے محبت کرنا سیکھ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ سے محبت اللہ پاک، تو ان
اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن پاک میں، اور اس میں اللہ یہی کہہ رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اپنے حبیب کا تعارف کرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے حبیب کا تعارف کرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا مقام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ عرش سے اللہ وحی اتار رہے ہیں، کسی پیپر میں تعارف نہیں ہے، کسی اخبار میں نہیں ہے، کسی ویڈیو میں نہیں ہے، کسی ٹیلی ویژن میں نہیں ہے، کسی لیڈر کا تعارف نہیں ہے۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے وحی اتاری اور یہ بتایا، 11ویں پارے میں رجسٹرڈ تعارف ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ کیوں کہ اللہ کے حبیب کا کوئی تعارف کرانے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ ہی نے تعارف کرا دیا کہ میرا حبیب کون ہے تم پہچانو، میرے حبیب کا مقام کیا ہے تم پہچانو۔ تم ہو سکتا غلطی کر بیٹھو، لیکن اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس لقد پکی بات ہے، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ چکے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آئے کیسا محبت بھرا تذکرہ ہے، عشق میں ڈوبا ہوا تذکرہ ہے، محبت میں ڈوبا ہوا تذکرہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ ارے تمہارے خاندان کا آدمی تمہارے پاس آیا ہے تو محبت بھڑک اٹھتی ہے، نہیں کہتے کہ ارے تمہارے خاندان کا، تمہارے قبیلے کا، اور قبیلہ خاندان کا، کہ تمہارے سرنیم کا، تم دونوں کا سرنیم ایک ہے۔ خاندان ملک ہو سکتا ہے لیکن سرنیم ایک مل جاتا ہے، تب بھی آدمی محبت کرنے لگتا ہے کہ وہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارا والا ہے، ایسا بولتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں من انفسکم، تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے پاس آئے۔ ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم کو نقصان دیتی ہے وہ نقصان والی چیز ان پر بہت بھاری ہے، یعنی تمہارا نقصان تم کو گوارا نہیں ہے، تمہارا نقصان نہیں چاہتے، وہ ہر وہ چیز چاہتے کہ تم کو نفع ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میری مثال ایسی اس شخص کی ہے جیسے کوئی آگ کا کھڈا ہو اور اس میں لوگ گرنا چاہتے ہوں اور وہ آدمی کمر پکڑ کے لوگوں کو بچا رہا ہو کہ آگ کی کھائی میں مت گرو۔ اسی طرح فرمایا میں تم کو بچا رہا ہوں، پکڑ کے بچا رہا ہوں کہ جہنم کی کھائی میں مت گرو۔ آئے ہائے، اللہ کی عزت کی قسم، کوئی انسان کسی انسان سے وہ محبت نہیں کر سکتا جو محبت سیدنا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان سے کر کے سکھایا ہے۔ اس لیے یہ پیغام ہے پوری امت کے لیے، پہلے نمبر پر ہمارے آپ کے لیے، اور یہ پورا پیغام پوری انسانیت کے لیے کہ اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں، محمد کو پہچانو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو پہچانو، محمد سے بیر نہ کرو، چھوڑ دو۔ محمد یار بن کے آئے ہیں، پیار لے کر آئے ہیں، اس لیے سوچو۔ اور میرا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں سیدنا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے والے بن جائیں، جیسے صحابہ نے کرایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کرایا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہاری میں سے ایک معظم رسول آئے، ان پر گراں ہے وہ چیز جو تم کو نقصان دے، کوئی بھی چیز نقصان دے، کوئی بھی چیز نقصان دے جس سے انسان کو ذلت و خواری ہو، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو تعلیم کیسی فرمائی، بہت ساری مثالیں ہیں مگر میں ایک عام مثال دے رہا ہوں۔ جب انسان کو جمائی آئے، جمائی
تو کیا حکم ہے کہ منہ جب کھولے تو داہنا ہاتھ ایسے کیا کرو، ہاتھ رکھ لو چہرے پر، ایسے ہاتھ رکھ لو، بایاں ہاتھ کیا کرو چہرے پہ ایسے رکھ لو، بند کر لو، ایسا ہے نا؟ فرماتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ یہ حکم سنت یہ ہے کہ جیسے جمائی آئے تو منہ کو ڈھک لو، کھلا مت رکھو۔ کیوں؟ تو فرماتے یہ محبت میں آپ نے تعلیم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی محبت میں تعلیم فرمایا۔ کیوں؟ کہ جب انسان کو جمائی آتی ہے اور منہ کھل جاتا ہے تو یہ اس وقت انسان کی شکل تھوڑی خراب ہو جاتی ہے، دیکھنے میں خراب لگتی ہے، تو اس خراب شکل کو دیکھ کر بدبخت شیطان ہنستا ہے، کیونکہ دشمن ہے ملعون، تو وہ انسان کی بگڑی ہوئی شکل کو دیکھ کے ہنستا ہے۔ آپ نے محبت میں انسان کو حکم فرمایا کہ دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دو، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لو۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، اور فرمایا حریص علیکم، اور تمہارے خیر خواہ ہیں، ہر خیر ہر بھلائی تم کو چاہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ جب سور پھونکا جائے گا اور سارا عالم ختم ہو کے پھر وہ حشر کا نقشہ قائم ہوگا اور اب قبر شریف شق ہوگی، تو اس وقت فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبر شریف کے پاس پہنچیں گے اور حکم ہوگا، تو فرشتہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف شق ہو جائے گی، پھٹے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے بیدار ہوں گے تو اپنے زلف مبارک کو ایسے جھاڑتے ہوئے تشریف رکھیں گے، فرشتہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہشتی جوڑا بھی حاضر ہے اور براق بھی حاضر ہے، آپ تشریف لے چلیں، حشر کا میدان قائم ہونے والا ہے۔ آپ کچھ نہیں فرمائیں گے، 3 بار فرشتہ عرض کرے گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اب حشر کا نقشہ قائم ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے وفا کیا ہے، آج اس مجلس میں عہد کرو میں اور آپ کہ اب سیدنا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں گے۔ ہماری تمہاری عزتوں کا سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بغیر عزت نہیں مل سکتی، آپ کو چھوڑ کر جو ہے گا ذلیل ہو جائے گا۔ تو ذات محمدی محبت کے لیے ہے، نفرت کے لیے نہیں ہے، ذات محمدی فداکاری کے لیے ہے، دوری کے لیے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سینہ کھولیے ہم اور آپ، اور سینے میں سیدنا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھائیے۔ آپ سے محبت کرنا اللہ پاک سے محبت کی علامت ہے، آپ کی اتباع کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ تو فرشتہ جب کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، تو 3 مرتبہ کہنے کے بعد فرمائیں گے ارشاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد مبارک ہوگا کہ اے فرشتے پہلے یہ بتاؤ مجھے کہ این ترکت امتی، کہ میری امت کو تم نے کہاں چھوڑا ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ قبر شریف سے صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے سے پہلے ہی پہلا سوال ہوگا کہ بتاؤ میری امت کو کہاں چھوڑا ہے۔ دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی یہی فکر تھی کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ آخری نظر جب ڈالی آپ نے نماز میں تو امت پر شفقت محبت والی، یہ میری محبوب امت ہے، یہ میری محبوب امت ہے۔ اور قبر میں ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، پہلا سوال فرشتہ سے کہیں گے کہ فرشتے بتاؤ میری امت کو کہاں چھوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرشتہ عرض کرے گا حضرت ابھی تو حشر نشر کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، پہلے آپ تشریف لے چلیں، تب فرمائیں گے اچھا چلو میں چلتا ہوں تاکہ میں امت کے لیے یہ فرت بنوں، یعنی پہلے پہنچ کے ان کی نجات کا سامان کروں۔ یہ حریص علیکم اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر رحمت کرنے والے اور شفقت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے تعارف کرایا
تو میں اس پر سنایا کہ یہ اللہ پاک وحدہ لا شریک نے سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف محبت پوری صورت میں اور پورے قرآن شریف میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ کیوں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے رہے ہیں، دنیا میں تذکرے کرتے رہے ہیں، خالہ دادا خالو اور نانا پر نانا اور خاندان سب کے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن یہ تذکرہ ہونا ضروری ہے کہ گھر کے اندر ذکر حبیب کرو تاکہ رحمتیں اتریں، رحمتیں اتریں۔ ہمارا گھر خالی نہ ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو۔ تو وہ پنڈت جی نے ایک بڑے عالم سے سوال کیا کہ مولانا جی، وہ ایک بڑے مولانا سے ان کا تعلق تھا، وہ مولانا بھی بہت ماہر تھے، وہ بھی سیاسی دنیا میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا جی میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دو آپ اسلام کے بارے میں۔ تو کہا کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، پھر بھی میں مسلمان کیوں نہیں ہوں؟ اللہ کو مان لیا اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، تو پھر بھی میں مسلمان کیوں نہیں ہوں؟ اس سوال کا جواب دو۔ مولانا صاحب نے سوچ کے کہا کہ جب یہ سوال بہت کٹھن ہے، فوراً جواب مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے 3 دن کا موقع دیجیے۔ بہت بڑے عالم تھے، کہا 3 دن کا موقع دیجیے۔ اب وہ 3 دن کا، ٹھیک ہے 3 دن کے بعد آپ جواب دیجیے۔ 3 دن تک کتابیں ڈھونڈتے رہے، پڑھتے رہے، مطالعہ کرتے رہے۔ یہ دین کا کام آسان نہیں ہے، دین کا کام آسان نہیں ہے، دین کی بات بتانا ایک ذمہ داری ہے، دین کی بات بتانا ایک ذمہ داری ہے۔ تو بہت تلاش کیا، اب وہ 2 دن ختم ہو گئے، جواب نہیں ملا، اب خاصے پریشان۔ تیسرے دن بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اب ایک دم چہرے پہ اثر، تو اب چند گھنٹے باقی رہ گئے تھے کہ اب وہ آنے والے ہیں پنڈت جی، اور ان کو جواب نہیں ملا۔ اب کیا اتنے پریشان ہوں گے؟ کتاب ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک اور بڑے عالم وہ مولانا سے ملنے کے لیے پہنچے، اور جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ بہت ٹینشن میں ہے، ایک دم، اور فکر آدمی کی جھلک جاتی ہے۔ اگر کسی کے دماغ پہ کوئی فکر ہو نا تو چہرے سے پتہ چل جاتا، آدمی پوچھتا کیا بات ہے یار تم بہت ٹینشن میں ہو، اور آج کل تو چھوٹا سا بچہ بھی بولتا میں ٹینشن میں ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا مولانا صاحب سے کہ کیا بات ہے، آپ بہت فکر مند نظر آ رہے ہو، کوئی مشکل ہے کیا؟ تب انہوں نے بتایا حضرت یہ سخت مشکل ہے۔ کہا کیا؟ کہا فلاں پنڈت جی نے سوال کیا تھا مجھ سے اور 3 دن کا ٹائم دیا تھا مجھ کو، میں نے 2.5 دن گزر گئے، بہت مطالعہ کیا، دیکھا ادھر ادھر، مجھے میں کہیں سب اس کا جواب نہیں مل رہا ہے، اور اب دو چند گھنٹے رہ گئے ہیں، وہ ابھی آنے والے ہیں، میں اس کا جواب کیسے دوں گا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ بھی بڑے مولانا تھے۔ حضرت نے پوچھا بتائیے سوال تو کیا ہے؟ تو کہا پنڈت صاحب کا سوال یہ ہے کہ مولانا جی مجھے بتاؤ کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہوں اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، پھر بھی میں مسلمان کیوں نہیں ہوں؟ اللہ کو مانتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، پھر بھی کیوں مسلمان نہیں ہوں؟ یہ سنتے ہی یہ دوسرے جو مولانا تھے کہا یہ تو جواب بہت آسان ہے، کہا یہ تو جواب بہت آسان ہے۔ کہا ارے عجیب، آپ میں 3 دن سے پریشان ہوں اور آپ 1 منٹ سن کے بول رہے جواب بہت آسان ہے۔ کہا ہاں
पंडित जी से बोल दीजिए जब आए, कहे कि उनका वर्ड ही उन्हीं का जवाब है। ये जो जुमला कहा ना, यही उनका जवाब है, सिर्फ एक लफ्ज बदल दीजिए तो इसी में जवाब है। कहा क्या? तो कहा जब वो पंडित जी आए तो ये जो को बोल रहे हैं ना, मैं अल्लाह को मानता हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, तो ये को की जगह पे की बोल दीजिए, वाव को या से बदल दीजिए और उनसे कहिए कि पंडित जी, कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान अल्लाह को मान लेने से और हज़रत सैयदना मोहम्मद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेने से मुसलमान नहीं होता। अगर अल्लाह की मानेगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानेगा तो मुसलमान होगा। को और की का फर्क है। और तो अबू जहल भी मानता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आपकी नहीं मानता था। अबू लहब भी मानता था आपको, लेकिन आपकी नहीं मानता था। तो दुनिया में बहुत से हैं जो को मानने वाले हैं लेकिन की को नहीं मानते, तो उस वक्त तक ईमान नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको तौफीक दी कि हम को भी मानते हैं और की भी मानते हैं, कबूल किया है। अब की को ज़्यादा मानने वाले बन जाएं, अल्लाह की मानने वाले और हज़रत सैयदना अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाले बने तो इज़्ज़त के दरवाज़े खुलेंगे। आपकी मोहब्बत, अज़मत और इत्तिबा के साथ कोई ज़लील व ख़ार नहीं हो सकता, तयशुदा है। और आने वाला ज़माना वो मोहम्मदी ज़माना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आने वाली सदी, इस कायनात में, इस पूरी दुनिया में जो सिक्का चलने वाला है वो मोहम्मदी सिक्का चलने वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दौर आने वाला है कि जहाँ हर कच्चे पक्के घर में सैयदना आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ पाक दीन दाखिल होकर रहेगा। पर उससे पहले मुझ पर, आप पर ज़रूरी है भाइयों कि हम सच्चा और हकीकी मुसलमान बन के दिखाएं। इसलिए सैयदना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत, अज़मत, इत्तिबा तीनों हक़ अदा करना ज़रूरी है। सैयदना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन हुकूक़ हैं, हक़्क़े महब्बत, हक़्क़े अज़मत और हक़्क़े इत्तिबा। सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सबसे ज़्यादा अज़मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखलूक में, और सबसे बढ़कर इत्तिबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इत्तिबा किया है बड़ों ने, छोटों ने, जवानों ने, बूढ़ों ने, माओ बहनों ने, सब ने इत्तिबा का हक़ अदा किया है, मोहब्बत का हक़ अदा किया है। इसलिए हमको, आपको ये धुन सवार करना है कि हज़रत नबी पाक सैयदना आका सल्लम से इश्क़ मोहब्बत, ताल्लुक़ बढ़े, नया ताल्लुक़ कायम करें, नया राब्ता जोड़ें। जैसे सहाबा ने जोड़ा और सहाबा ने करके दिखाया, सहाबा के बच्चों ने, बच्चियों ने, सहाबा के बच्चे आपस में मिलते थे, छोटे छोटे सहाबी, छोटे छोटे सहाबा बच्चे मिलते थे तो आपस में कहते, अरे बैठो ना, ज़रा बताओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी बताओ कैसी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसे हैं। वो बैठ के आपस में इसी का मुज़ाकरा। एक ही इश्क़ मोहब्बत की धुन थी कि हज़रत कैसे हैं, हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते, कैसे पीते, कैसे चलते। एक ही स्टाइल थी, सिर्फ मोहम्मदी स्टाइल थी। इसलिए मेरे भाइयों, इसके बग़ैर इज़्ज़त का कहीं से सवाल नहीं है। याद रखो, वो दौर आने वाला है जबकि आप सैयदना आका सल्लम का लाया हुआ पाकीज़ा दीन और आपका चर्चा और तज़किरा हर कच्चे पक्के घर में होगा। उससे पहले हमारा आपका ये मोहब्बत, बड़ा नमूना इश्क़ मोहब्बत का हक़ है कि सच्चा मुसलमान दुनिया में अपने आप को मोहम्मदी बन के दिखा दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर देखो खुदा ताला ऐसी इज़्ज़त अता फरमाएंगे कि उस इज़्ज़त का तसव्वुर और ख़याल भी अभी हम नहीं कर सकते। ये कैसे होगा? तो आप सैयदना आका सल्लम पर की सुन्नतों की पाबंदी, खाना खाना है सुन्नत के मुताबिक, पीना है सुन्नत के मुताबिक, बैठना है, चलना है सुन्नत के मुताबिक, लिबास सुन्नत के मुताबिक, एक ही स्टाइल। हमारा फैशन सुन्नत है, फैशन सुन्नत है। होगा किसी का कोई फैशन, लेकिन हमारा फैशन तो सुन्नत है।
ہمارا فیشن سنت ہے، اس پر اللہ ایسی عزت دیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جہاں سنت ہوگی وہاں گمراہی نہیں آ سکتی۔ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹائل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسٹائل میں اللہ نے کشش رکھی ہے، کھنچاؤ رکھی، دل کھنچتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بھی قصہ سنایا ہوگا کہ یو پی میں ایک بزرگ تھے، صرف کھانا کھا رہے تھے سنت کے مطابق۔ ان کے کھانے کے طریقوں کو دیکھ کر ایک غیر مسلم آ کے کہا کہ آپ اتنے خوبصورت انداز میں کیسے کھا رہے ہیں؟ تو کہا یہ کھانے کی اسٹائل ہمارے حضرت سیدنا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور یہ اسٹائل ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹائل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتا ہے اچھا، میں سوچا کہ جس آدمی کے کھانے کی اسٹائل اتنی عمدہ اور حسین بہترین ہے، اس کا دھرم کتنا اچھا ہوگا، اس لیے میں سوچ کے آیا ہوں مجھ کو کلمہ پڑھا دو۔ کھانا دیکھ کے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک زمانے میں ہم ایسے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسٹائل نقل اتارنی ہے تو صرف محمدی اسٹائل کی نقل اتارنی ہے۔ جوان، امیر، غریب، بوڑھے، بچے، سب یہ دھن پیدا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔